اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 30 سے لے کر کے آیت نمبر 34 تک چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے کے درس سے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا تو ایک قافلہ ادھر سے گزرا اور یوسف علیہ السلام کو نکال کر مصر کے بازار کی طرف لے گیا اور وہاں پر چند درہم میں یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے ہاتھوں بیچ دیا۔ عزیز مصر کے گھر میں یوسف علیہ السلام کی پرورش دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امور جہاں بانی کے ساتھ ساتھ نبوت سے سرفراز کرنا چاہتا تھا۔ نبوت کے اندر جو علم و حکمت ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے یوسف علیہ السلام کو ڈالا، اور امور جہاں بانی یعنی حکمرانی اور بادشاہت کا جو علم و ہنر اور جو فن ہوتا ہے وہ ایسے ہی گھروں میں ملا کرتا ہے۔ لہذا عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر کے اندر رکھا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جو بچہ ہے اس کو غلام مت سمجھنا، رکھ رکھاؤ سے اور شکل و صورت سے بڑے اچھے خاندان کا یہ لڑکا لگ رہا ہے، اس کو بالکل اپنے بیٹے کی طرح سے جو ہے رکھنا۔ یوسف علیہ السلام جب جوانی کے عمر کو پہنچے، بلوغت کے عمر کو پہنچے، سن رشد کو پہنچے تو بالکل نوجوان، اور اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ دنیا کے اندر جتنا بھی حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس حسن کو اگر 2 حصے میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ پورا کا پورا یوسف علیہ السلام کو ملا۔ جوانی کا عالم تھا، خوبصورتی یوسف علیہ السلام کے رگ رگ میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت حسین و جمیل بنایا تھا، متانت، شرافت اور بزرگی بھی تھی، جس کو دیکھ کر کے عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر فریفتہ ہو گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے، بدکاری پر ابھارنے کے لیے، گناہ کے اوپر جو ہے ملوث کر لینے کے لیے ہر طرح کے پینترے اور ہتھ کنڈے اپنائے، یہاں تک کہ ایک روز اکیلے گھر میں گھر کو بند کر دیا اور یوسف علیہ السلام کو ورغلانا چاہا۔ یوسف علیہ السلام بھاگے، دروازہ کھولا تو سامنے جو ہے عزیز مصر کھڑا تھا۔ معاملات سارے آپ کے سامنے اس سے پہلے کے درس میں آئے۔ اس کے بعد ساری باتوں کو سن لینے کے بعد عزیز مصر نے کہا کہ ٹھیک ہے یوسف، ہماری بیوی کی غلطی ہے، اس بات کو یہیں پر ختم کرو، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور توبہ طلب کرو۔ بات یہاں تک آپ کے سامنے آئی تھی۔ یہاں سے عزیز مصر نے جو ہے بات کو دبا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، یعنی شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا۔ شہر کی جو عورتیں تھیں، نسوتن جو ہے یہ نساء کی جمع ہے، یعنی شہر کی جو عورتیں تھیں وہ آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی جو بیوی ہے، عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ اپنے غلام کے اوپر لٹو ہو گئی ہے، اور اس کے دل میں جو ہے اپنے غلام کی محبت جو ہے وہ گھر کر گئی ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، اور البتہ ہم عزیز مصر کی بیوی کو کھلی ہوئی گمراہی میں پاتے ہیں۔ یعنی عزیز مصر جو بات چاہ رہا تھا بالکل اس کے برعکس ہوا، یعنی وہ جو نہیں چاہ رہا تھا وہی ہو گیا، اور اس کی بیوی کا جو معاملہ ہے وہ ایک عورت 2 عورت اس طرح سے ہوتے ہوئے شہر کی عورتوں میں پھیل گیا، اور شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ دیکھو یہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے اپنے غلام پہ ہی جو ہے عاشق ہو گئی، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہوئی کہ غلام اس کے ہتھے نہ چڑھ سکا، یعنی جو اس نے چاہا غلام
اس کا جو ہے یہ نہیں کیا. جتنی باتیں تھی اس کے اوپر اور مزید تبصرے. اور یہ دراصل عورتوں کا میدان ہے. یاد رکھیے گا یہ جو باتوں کے اوپر چرچے ہوتے ہیں یہ مردوں کا میدان نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم کے طرز انداز سے کہ ادھر ایک بات سن کر کے پھر وہاں جا کے بولنا, پھر ادھر جا کر کے بولنا, پھر سارے لوگوں کا جمع ہو کر کے آپس میں گھٹر گھو کرنا, یہ مردوں کا شیوا نہیں, یہ تو عورتوں کا شیوا. جو قرآن کریم نے بھی واضح کیا ہے کہ ایک تو عورتوں نے یہ کہا کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے اپنے غلام کے اوپر لٹو ہو گئی ہے, اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ غلام جو ہے اس کے ہتھے نہ چڑھ سکا. اور پھر اس کے اوپر مزید تبصرے یہ ہوئے کہ کئی طریقے سے جو ہے عزیز مصر کی بیوی کو ان لوگوں نے برا بھلا کہا, مطعون کیا. ایک یہ کہا کہ دیکھو کتنی گھٹیا عورت ہے جو اپنے غلام کے اوپر ہی عاشق ہو گئی, اور پھر یہ کہا کہ غلام نے جو ہے اس کے آگے گھاس نہیں ڈالا. حالانکہ ہم جوان عورتیں ہیں, خوبصورت ہیں, ہم چاہیں تو اپنے ناز و انداز سے کسی بھی مرد کو اپنے مٹھی میں کر سکتے ہیں, لیکن دیکھو یہ بڑی بدھو عورت ہے. انا لنراھا فی ضلال مبین, ہم اس کو کھلی ہوئی جو ہے گمراہی میں پاتے ہیں. انتہائی بے وقوف عورت ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فلما سمعت بمکرہن, جب عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کی ان مکارانہ باتوں کو سنا. مکارانہ بات کیوں؟ محمد بن اسحاق امام المغازی کہتے ہیں کہ عورتوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل ہیں اور بڑے ہی خوبصورت ہیں. دیکھنے والا جب دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. تو ان لوگوں کے دل میں ملنے کی خواہش ہوئی, ان لوگوں کے دلوں میں کہ ہم بھی ذرا دیکھیں یوسف کیسا ہے, ذرا ہم بھی جو ہے اپنی ڈورے ڈالنے کی کوشش کریں. تو ملنے کے بہانے اس کو اس انداز میں پیش کیا کہ اس نے عزیز مصر کی بیوی کو ہی مطعون کرنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے انتہائی گھٹیا عورت ہے, اپنے غلام کے اوپر عاشق ہو گئی, غلام نے بھی اس کے آگے ہاتھ نہیں ڈالا, گھاس نہیں ڈالا. یہ کہا جب, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما سمعت بمکرہن, ان کی مکارانہ باتوں کو. دیکھیے یہاں پر ایک باریک بات کیا نظر آتی ہے کہ انسان جو زبان سے بولتا ہے تو وہ بولتا ہی سارے لوگ دیکھتے ہیں, لیکن دلوں کے بھید کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس زمانے میں عورتوں نے کیا سوچا. اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے جب ان کی مکارانہ باتوں کو سنا, ارسلت الیہن, تو ان کی طرف بلاوا بھیج دیا کہ بس آؤ بھائی. گویا کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اپنے آپ کو معذور سمجھ رہی تھی. وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم کیا کریں, یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت ہے کہ کوئی بھی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے, اور ہر عورت کے دل میں جو ہے خواہش ہو جائے ان کے ساتھ ہونے کا, اتنے خوبصورت ہیں. تو اپنی اس بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور دوسرے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پاکیزگی, وہ بزرگی, وہ پارسائی, وہ عفت و پاک دامنی دی ہے کہ چاہے کوئی بھی عورت ہو, اگر یوسف علیہ السلام کے سامنے حسن کا بازار بھی لگ جائے تو وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھ سکتے. اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے عزیز مصر کی بیوی نے ان لوگوں کو بلا بھیجا. ارسلت الیہن, ان کو بلوا بھیجا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً, اور ان کے بیٹھنے کے لیے چاروں طرف سے جو ہے وہ تکیہ لگا دیا. بڑا گدا تھا, گدے کے چاروں طرف سے تکیہ لگا دیا کہ ساری عورتیں آئے اور تکیے کے اوپر ٹیک لگا کر کے بیٹھ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, اور ہر ایک کے پاس ایک چھری رکھ دیا. چھری رکھنے کا کیا مطلب؟ چھری رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ قدیم سے ہی ضیافت کرنے کے لیے جب کھانا پینا کھا لیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھل رکھا جاتا ہے. اور چونکہ عزیز مصر وزیر خزانہ کی بیوی ہے, اس کے گھر میں جو ہے دولت کی ریل پیل کتنی ہوگی آپ سوچ لیجئے. تو جتنی عورتیں ہوں ان کے سامنے ہر قسم کا پھل ہو اور سامنے چھری ہو, اور چھری سے وہ خود اپنا پھل کاٹیں اور کاٹ کر کے کھائیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے سامنے اس نے چھری رکھ دیا. وقالت اخرج علیہن, اور جب عورتیں کھانے لگی, پھل کے کاٹنے میں مشغول ہو گئی, تو یوسف علیہ السلام کو بلایا, آؤ. یوسف علیہ السلام غلام تھے, جب حکم ہوا تو آگے سامنے. جیسے ہی سامنے آئے, فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. جیسے ہی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا, ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ اس سے زیادہ حسین آدمی اس روئے زمین پر ہو نہیں سکتا. حسین آدمی, حسین عورت نہیں یا حسین مرد نہیں, اس سے زیادہ حسین آدمی اس روئے زمین پر ہو نہیں سکتا. اور ان کی حسن و خوبصورتی کے اندر وہ عورتیں اس قدر مدہوش ہو گئیں, اس قدر جو ہے بالکل مشغول ہو گئیں کہ پھل کو کاٹنے کے بجائے عورتیں اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹنا شروع کر دیا, ہاتھوں کو زخمی کر لیا. بالکل ہاتھ کو کاٹ کر کے ساری عورتوں نے اپنے ہاتھ کو مکمل طور پہ زخمی کر لیا.
فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، حسن میں فائق سمجھا یوسف علیہ السلام کو. کیوں؟ کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی. جب یوسف علیہ السلام سے آسمان پر ملے تو جیسے ہی دروازہ کھلا گیا یوسف علیہ السلام کو سامنے دیکھا تو کہا اذا هو قد اعطی شطر الحسن، یوسف علیہ السلام تو وہ ذات گرامی ہے جن کو آدھا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے سرزمین کا دے رکھا ہے. محترم سامعین کرام، ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، فلما رأینہ اکبرنہ، ان کو دیکھا تو ان کے حسن کو فائق تر سمجھا، وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، وقلنا، اور مزید کیا کہا، حاش للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی پناہ یہ انسان نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے. کیوں کہا ایسا اس لیے کہا کہ یوسف علیہ السلام جب ان حسین و جمیل اور دلکشی اور رعنائیوں سے بھرپور عورتوں کے درمیان جب یوسف علیہ السلام گزرے تو کسی ایک عورت کو بھی آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھا. ان عورتوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے اندر جوانی ہے، خوبصورتی ہے، دلکشی ہے، رعنائی ہے، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے ہم لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا، حالانکہ آدمی جوان ہے، نوجوان ہے، اور جوانی جو ہے وہ پھوٹ رہی ہے اور ان کے اندر جذبات ہے، اس کے باوجود ہم جیسی خوبصورت عورتوں کو نہیں دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ معزز اور بزرگ فرشتہ ہے. حالانکہ یوسف علیہ السلام فرشتے نہیں تھے بلکہ انسان تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رگ رگ میں پاکیزگی کو، عفت و پاک دامنی کو کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا تھا کہ عورتوں کے درمیان آنے کے بعد بھی کسی ایک عورت کو بھی آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھا. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ واقعات کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں، قالت، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، فذلک الذی لمتننی فیہ، یہی وہ مرد ہے جس کے بارے میں تم مجھ کو ملامت کرتی ہو. یعنی یہ بتلانا چاہ رہی ہے کہ تم مجھ کو بے قصور سمجھو، کیونکہ یہ ایسا ہے ہی کہ میں تو کیا، تم بھی ان کو دیکھو گی تو ان کے اوپر جو ہے فریفتہ ہو جاؤ گی، ان کے اوپر لٹو ہو جاؤ گی، ان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گی. دیکھو یہ آئے اور ان کے آتے ہی تم لوگوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. اور اس کے بعد مزید اس عورت نے کہا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، ہاں مجھ کو اعتراف ہے، مجھ کو اقرار ہے کہ میں نے اس یوسف کو اپنے دامے فریب میں پھنسانے کی کوشش کی، اپنے گناہ کے اندر اس کو شامل کرنے کی کوشش کی. میں نے چاہا کہ یوسف میرے اوپر مائل ہو جائے، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. آگے مزید اس نے کیا کہا دیکھیے، وہ کہتی ہے وہ عورت، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُهُ لَا يُسْجَنَنَّ وَلِيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. ابھی تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، لیکن اگر آگے اس نے میری بات نہیں مانی، میں اس کو آگے پھر اپنی طرف مائل کروں گی، پھر اس کو اپنے دامے فریب میں پھنسانے کی کوشش کروں گی. میں پھر چاہوں گی کہ یہ میرے ساتھ گناہ کرے، اور اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو یا تو اس کو قید کر دیا جائے گا، کسی ہیلے بہانے سے اس کو قید خانے میں ڈلوا دوں گی، اور یا نہیں تو پھر یہ ذلیل و خوار ہو کر کے زندگی گزارے گا. ذرا اس واقعے کے پس منظر میں دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا جو یہ دور ہے کتنا خطرناک، کتنی آزمائش، کتنی بڑی آزمائش ہے یوسف علیہ السلام کو. اتنی بڑی آزمائش کہ پہلے تو صرف ایک عورت پیچھے پڑی تھی، عزیز مصر کی بیوی، اب وہاں کے سارے جو امیروں اور رئیسوں کی جو بیویاں تھی خوبصورت اور نوجوان بیویاں، سب کے سب ان کے پیچھے پڑ گئی. اور بظاہر وہ یہ بول رہی تھی کہ دیکھو یوسف، یہ جو تمہاری مالکہ ہے تم کو جو کہہ رہی ہے وہ کر لو، نہیں تو تمہارے ساتھ بہت برا حشر کرے گی. بظاہر تو وہ یہ بول رہی تھی، لیکن سب کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ جیسے ہی یوسف تنہائی میں ملے گا ہم اس کو اپنی طرف مائل کر لیں گے. یعنی ساری عورتیں ان کے پیچھے پڑ گئیں. آج ذرا سوچئے، ایسی آزمائش اگر ہمارے ساتھ آ جائے تو ہمارے قدم کو پھسلتے ہوئے بہتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا. لیکن یوسف علیہ السلام کے قول کو دیکھیے. قال، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اللہ تبارک و تعالی، یہ ساری عورتیں جس گناہ کی طرف مجھ کو بلا رہی ہیں اس سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو مجھ کو قید خانے میں ڈال دے. اس سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ کو قید خانے میں ڈال دے. اور اگر اے اللہ تبارک و تعالی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، ان کے مکر و فریب، ان کی چال بازیوں اور جس گناہ کی طرف مجھ کو بلا رہی ہیں، اگر اس سے تو نے مجھ کو نہیں بچایا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. اس واقعے کے پس منظر میں دیکھیے کہ اس وقت مصر کی حالت کتنی بری تھی.
کتنی فحاشی، کتنی بے حیائی، کتنی عریانیت تھی کہ امیروں کی بیویاں ایک غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، اور اس وقت کے مرد جو ہیں وہ اتنے کمزور اور اتنے دیوس ہیں کہ اپنی بیوی کے اوپر کوئی کنٹرول بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسے پوزیشن میں، ایسے حالات میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو یوسف علیہ السلام اس گناہ کے اندر پڑنے کے بجائے اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان عورتوں کی چال بازیوں سے تو مجھ کو بچا لے، اگر تو نے مجھ کو نہیں بچایا، اے اللہ اگر تو نے مجھ کو نہیں جو ہے یہاں پر ہماری مساعدت کی، ہم کو پناہ میں نہیں دیا، تو یقینی طور پر ہم ان کی طرف مائل ہو جائیں گے اور ہم جاہلوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو نیکی کرنے کے لیے اور برائی سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیا ابھی نہیں ہمیں بچ جاتی نہ جی، ہمیں بہت مضبوط ارادے کے آدمی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہو تو تم میں سے بہت کم لوگ جو ہے وہ شیطان کی پیروی نہ کریں، بلکہ 99% آدمی شیطان کی پیروی کریں۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ اپنے گناہوں سے بچنے کی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ مجھ کو گناہوں سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانیت سے اللہ بچا لے ہم کو۔ ایسی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے برابر کرتی رہنی چاہیے۔ اور یہاں پر اسی آیت کریمہ سے ایک اور بات ثابت ہوئی۔ کیا ثابت ہوئی؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اگر ان کے مکر و فریب سے تو نے مجھ کو نہیں بچایا تو اے اللہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی عالم دین ہے یا اگر کوئی علم والا ہے، علم جاننے کے بعد بھی اگر وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو ایسے ہی لوگوں کے اوپر جاہل کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ جاہل ہیں، چاہے علم اتنا ہو چاہے علم اتنا ہو۔ اب مثال کے طور پر ہم کو معلوم ہے کہ لوگوں کی غیبت نہیں کرنی ہے، اب پھر بھی ہم غیبت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم جاہل ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم جاہل ہیں۔ اگرچہ ہم اپنے آپ کو علامہ زماں کہنا شروع کر دیں، اگرچہ ہم سمجھے کہ نہیں مولوی صاحب کیا جانتے ہیں، ہم اس سے زیادہ جانتی، اگر ہم ایسا کہتے ہیں اس کے بعد بھی ہم نرے اور بالکل پکے اور نچھکے جاہل ہیں، جاننے کے بعد بھی۔ یہ اپنے کیریکٹر کے اندر غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ یہ جو صورت ہے اور اس صورت کے اندر جو واقعہ ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ احسن القصص، یہ جو ہے بہترین قصہ ہے، دراصل اس کے اندر انسانی زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ، ہر مرحلے کے لیے بہت قیمتی نصیحتیں ہیں۔ انسان جتنا غور کرے گا اتنی ہی اپنی زندگی کو درست کرتا چلا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجاب لہ، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، فاستجاب لہ ربہ، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا، فصرف عنہ کیدہن، اور ان کے مکر و فریب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ واقعہ ابھی اور بھی آگے اور بھی بہت ساری نصیحتوں کی باتیں سننا ہے، سن کر کے غور کرنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ یہ باتیں محض دلچسپی کے لیے، چٹخارے لے کر کے سننے کے لیے، سنانے کے لیے نہیں نازل کیا گیا ہے، بلکہ اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس کے ایک ایک پوائنٹ پر غور کر کے انسان اپنی زندگی کو سنوارنے اور سنبھالنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔